آج کا جو موضوع ہے وہ ہمارا ہے کہ شیعہ کتب سے بھی اہل سنت کا ثبوت ملتا ہے یا نہیں ملتا، کہ اہل سنت حق ہیں یا نہیں۔ مزے کی بات یہ ہے کہ شیعہ متقدمین علماء نے اپنی کتابوں میں پورے الفاظ لکھے ہیں اہل سنت و جماعت کے، اہل سنت و جماعت کے، کہ وہ ناجی گروہ ہے۔ انشاءاللہ ابھی دلائل آ جائیں گے۔ اس سے پہلے آپ نے ایک بات سمجھ لینی ہے، وہ یہ ہے کہ نبی کائنات جانے دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے 23 سال میں غار حرا سے لے کر اپنی وفات شریف تک جو سٹرگل کی ہے، جو جماعت تیار کی، اس کو جماعت صحابہ کہا جاتا ہے۔ اور جماعت صحابہ کی تعداد جنہوں نے آقا کریم علیہ السلام کی زیارت کی وہ 1,44,000 تھے۔ کتنے؟ 1,44,000۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ یہ سارے کے سارے جو ہیں، سارے کے سارے ٹوٹلی کلن وعد اللہ الحسنہ، کلن وعد اللہ الحسنہ۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ الحدید آیت نمبر 10 میں فرمایا کہ سب کے سب سے، یعنی سب کے سب صحابہ سے اللہ تعالیٰ نے حسنہ کا وعدہ کیا ہوا ہے۔ کس کا وعدہ کیا ہے؟ حسنہ۔ اور حسنہ کیا ہے؟ اس کی وضاحت سورۃ الانبیاء میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جس سے ہم الحسنہ کا وعدہ کرتے ہیں، حسنہ کا مطلب ہے کہ یہ شخص جہنم کی چیخ و پکار سے بھی دور رکھا جائے گا۔ یعنی کل قیامت کے دن پل صراط سے ساری دنیا جب گزرے گی، چیخ پکار اور بڑا ہولناک منظر ہوگا، لیکن جن سے حسنہ کا وعدہ ہے ان کے کانوں میں جہنم کی چیخ بھی نہیں پہنچے گی، اور وہ بغیر کسی گھبراہٹ کے اور بغیر کسی پریشانی اور تنگی کے سیدھے جنت میں چلے جائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کیا لفظ بولا جی؟ کلن۔ کلن کس کو کہتے ہیں؟ ہاں جی، کل نفس ذائقۃ الموت۔ کیا مطلب ہے؟ جبکہ اس کے برعکس جو ہے وہ روافض کا عقیدہ کیا ہے؟ روافض نے اپنی کتابوں میں لکھا ارتد الناس بعد وفات النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الا ثلاثۃ نفر، عالم مقداد، ابو ذر، سلمان۔ وہ کہتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام کے انتقال کے بعد سارے کے سارے مرتد اور کافر ہو گئے تھے، صرف 3 بچے تھے، مقداد، ابو ذر اور سلمان۔ اچھا، مرتد ہونے کی وجہ کیا ہے جی؟ انہوں نے حضرت ابو بکر کے ہاتھ پہ کیا کر لی؟ بیعت کر لی۔ تو وہ بیعت مکفرہ تھی، بیعت ایمان نہیں تھی، اس لیے انہوں نے کفر کی تائید کرتے ہوئے کفر۔ اب یہ استدلال ہے روافض کا۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، ایک طرف 1,44,000 ہیں، ایک طرف 3 ہیں بقول ان کے، جبکہ یہ بھی صحابہ ہیں، حضرت مقداد، حضرت ابو ذر، حضرت سلمان، بس بیچ میں سے نکال لیا۔ اب ایک طرف 1,44,000 ہیں اور ایک طرف 3 ہیں۔ سواد اعظم کون ہے؟ بڑا گروہ کون ہے؟ بولیے بھائی۔ 1,44,000۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ شیعہ کتب کے اندر لکھا ہے، حضور نے فرمایا لا تجتمع امتی علی ضلالہ، اللہ میری امت کی اکثریت کو گمراہی پہ اکٹھا نہیں کرے گا۔ اب اکثریت کس کے پاس ہے؟ 1,44,000 بیعت کر رہے ہیں، کن کی؟ حضرت ابو بکر صدیق کی۔ تو یہ ہوئی اکثریت۔ تو حضور جانے جانا کیا فرماتے ہیں؟ لا تجتمع امتی علی ضلالۃ، میری امت کی اکثریت جو ہے وہ گمراہی پہ اکٹھی نہیں ہوگی۔ اب بالمقابل روافض کا عقیدہ کہ دور نبوی میں کتنے شیعہ تھے؟ 3۔ اب توجہ کیجئے، رجال کشی میں ساری پڑھ رہا ہوں۔ رجال کشی میں لکھا کہ دور نبوی میں کتنے شیعہ تھے؟ 3۔ دور علوی میں 4، دور حسنی میں 2، دور حسینی میں 72 جو کربلا میں شہید ہوئے، دور امام زین العابدین میں 2، دور امام باقر میں 5، دور امام جعفر صادق میں 6۔ یہ تو تعداد امام جعفر صادق کے زمانے کی ہے۔ بتائیے یہ تھوڑے تھوڑے جو شیعہ رہے ہیں، بالمقابل بڑی جماعت کون سی رہی ہے؟ اور 2 ہی جماعتیں گزری ہیں شروع سے، ایک شیعہ اور ایک مد مقابل اہل سنت۔ اہل سنت کی تعریف، اہل سنت کی تعریف کیا ہے؟ اہل سنت کی تعریف کیا ہے؟ جب تاریخی ہسٹری حوالے سے دیکھا جاتا ہے، ہسٹری آف اسلام، تو نور اللہ شوستری، نور اللہ شوستری اس کی کتاب ہے مجالس المومنین، اس کے اندر یہ لکھتا ہے، یہ شیعہ مجتہد ہے، شہید ثالث، تیسرا شہید، یعنی جس کو وہ تیسرا شہید کہتے ہیں۔ نور اللہ شوستری نے لکھا ہے اہل سنت وہ ہیں جو نبی کریم علیہ السلام کے بعد پہلا خلیفہ
کس کو مانتے ہیں جی؟ حضرت ابو بکر صدیق کو. اور آگے لکھا کہ اہل تشیع کون ہے؟ اہل تشیع کی تعریف یہ ہے کہ وہ پہلا خلیفہ کس کو مانتے ہیں؟ حضرت مولا علی کو. اب توجہ کیجئے گا، تو تشیع ہر زمانے میں کتنے رہے ہیں؟ کم، تھوڑے، 2 4 5 6، 2 4 5 6. زیادہ تر کون رہے ہیں؟ اور زیادہ کو جو جماعت ہے اس کو کہتے ہیں سواد، اور بڑی کو کہتے ہیں آدم. اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ تم بڑی جماعت کے ساتھ ہو جانا. یہ میرے پاس بہار الانوار، بہار الانوار ہے، اور اس کی جلد ہے 7، الامامہ اس کا جو ہے وہ پورا موضوع ہے. یہ امامت کے دلائل پر کتاب لکھی گئی ہے. ملا باقر مجلسی نے یہ تقریباً 110 جلدوں میں کتاب ہے. کتنی جلدوں میں؟ 110 جلدوں میں. اور میرے پاس ہے 33 سے لے کر 27. اس کا صفحہ ہے 218 صفحے میں لکھا فہم السواد العظم و اشارہ بیدہ الی الجماعت الناس. فرمایا کہ وہ سواد اعظم بڑی جماعت جو ہے وہ لوگوں کی جماعت ہے، وہ شیعوں کی جماعت نہیں ہے. ایک بات، نہج البلاغہ، نہج البلاغہ کے 3 حصے ہیں. کتنے حصے؟ 3. ایک میں حضرت مولا علی کے خطبات ہیں، یعنی آپ نے جو خطبات دیے مختلف مواقع میں اپنے دور میں یا دور خلفائے ثلاثہ میں، یعنی حضرت ابو بکر صدیق کے زمانے میں، حضرت فاروق اعظم کے زمانے میں، حضرت مولا عثمان کے زمانے میں، یا اپنے زمانے میں جو خطبات دیے وہ ہیں ایک حصہ. دوسرا حصہ ہے مکتوبات، آپ کے کیا ہیں؟ خط ہیں. اور تیسرا آپ کی نصیحتیں، وہ اقوال زرعی جس کو ہم کہتے ہیں وہ ہیں 3. آئیے اب اس میں سے ہم ایک خطبہ نکالتے ہیں حضرت مولا علی شیر خدا، خطبہ نمبر 125. فرمایا میرے بارے میں سیہلک فی صنفان، 2 گروہ ہلاک ہو جائیں گے. کتنے گروہ؟ گروہ اول اور گروہ ثانی. 2 گروہ ہلاک ہو جائیں گے. محب مفرط و مبغض مفرط، حد سے زیادہ محبت کرنے والا اور حد سے زیادہ نفرت کرنے والا. یہاں کیا ہے؟ محب مفرط، اور یہاں کیا ہے؟ مبغض مفرط. فرمایا یہ دونوں ہلاک ہو جائیں گے. جس نے مجھ سے حد سے زیادہ محبت کی وہ بھی ہلاک ہوگا، اور جو مجھ سے حد سے زیادہ بغض رکھتا ہے وہ بھی ہلاک ہوگا. اب آپ توجہ فرمائیں، پوری دنیا کے اندر کون کون سے ایسے گروہ ہیں حد سے زیادہ بڑھانے والے؟ یہ خود روافض ہیں. اور بغض کرنے والے کون ہیں؟ خوارج ہیں. اب آگے مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں، فرمایا خیر الناس فی حال النمط الاوسط، بہتر وہ ہے جو ان دونوں کے درمیان میں ہے. یعنی نہ حد سے زیادہ محبت کرتا ہے لیکن حد سے زیادہ نہیں کہ باقی اصحاب کا انکار کر دے یا مجھے نبیوں سے بڑھا دے، ایسا نہیں ہے. اور نہ ہی وہ بغض رکھتا ہے. آگے ارشاد فرمایا کہ فالزموا والزموا السواد العظم، اس درمیانی جماعت سے جڑ جانا، یہ بڑی جماعت ہے. یہ کیا ہے جی؟ بڑی جماعت ہے. اور میں نے بتایا کہ دور صحابہ میں سے 1,44,000 ایک طرف کھڑے ہیں، بقول روافض کے 3 ایک طرف کھڑے ہیں، تو بڑی جماعت کون سی ہوئی؟ تو وہ بڑی جماعت سواد العظم ہے. اور مولا علی شیر خدا کہتے ہیں یہی درمیانی جماعت کیا ہے؟ سواد العظم ہے. آگے کیا کہا آپ نے؟ فرمایا فَإِنَّ يَدَ اللَّهِ عَلَى الْجَمَاعَةِ، اسی سواد اعظم پر اللہ کی تائید ہے. اللہ کی تائید نہ ان کے ساتھ ہے نہ ان کے ساتھ ہے، نہ قرآن ان کے ساتھ ہے نہ ان کے ساتھ ہے، نہ سنت ان کے ساتھ ہے نہ ان کے ساتھ ہے. کن کے ساتھ ہے؟ بڑی جماعت کے ساتھ. آگے فرمایا وَإِيَّاكُمْ وَالْفُرْقَةَ، فرمایا فرقوں سے بچنا، یعنی اس سے جدا ہونے سے بچ جاؤ. اس سے جدا نہ ہونا. کس سے جدا نہ ہونا؟ بڑی جماعت سے جدا نہ ہونا. فرمایا کہ فَإِنَّ الشَّاذَ مِنَ النَّاسِ لِلشَّيْطَانِ كَمَا أَنَّ الشَّاذَ مِنَ الْغَنَمِ لِلْبُوصَلِ. ارشاد فرمایا جو بڑی جماعت سے الگ ہو جاتا ہے وہ شیطان کے حصے میں آ جاتا ہے. پتا چلا جو اہل سنت سے پھرا وہ کس کے حصے میں آ گیا؟ آگے مثال دی مولا علی شیر خدا نے، جس طرح ریوڑ ہو بکریوں کا، تو ایک بکری نکل جائے وہ کس کے ہتھے چڑھ جائے گی؟ بھیڑیے کے ہتھے چڑھ جائے گی. تو اب لہذا جو بڑی جماعت سے نکلا وہ ادھر. اب آپ کو پتا ہے کہ جتنے بھی افراط و تفریط بیٹھ گئے، افراط و تفریط کرتے ہیں، دیکھیے افراط و تفریط سب سے پہلے جو یہ بندہ بنتا ہے یا یہ بنتا ہے یا یہ بنتا ہے، ادھر ہو جاتا ہے یا ادھر ہو جاتا ہے، تھوڑی اپنے بڑوں کی تحقیق پہ نہیں رہتا، بڑوں کی اتباع پہ نہیں رہتا،
خود تحقیق کرتا کرتا پہلے کیا کرے گا؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ پر اعتراضات شروع کر دے گا، کرتے 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 وہ خلفاء پہ آ جائے گا. پھر آہستہ آہستہ جب وہ دیکھے گا کہ خلفاء کی بیعت تو سارے صحابہ نے کی ہے، اب وہ صحابہ پر اعتراض کرے گا. اور جب یہ دیکھے گا کہ صحابہ کی تعریف تو قرآن نے کی ہے، السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا انہم اعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. یہ تعریفیں کس نے کی ہیں؟ اللہ نے کی ہے. ایک جگہ پہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، وہ جنہوں نے ایمان لائے، جہاد ہجرت کی اور جہاد کیا، یعنی مہاجرین مکہ. والذین آووا ونصروا، اور وہ جو انصار بنے اور ٹھکانے دیے. کتنے گروہ گئے صحابہ کے؟ دو. آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا. یہ کچے مومن نہیں ہے، یہ پکے مومن ہے. بس اب قرآن ان کی تعریف کرتا ہے، اب وہ کیا کہے گا؟ نہیں جی قرآن بدل گیا. کہاں سے پھسلا؟ یہاں سے پھسلتے پھسلتے یہاں تک جا پہنچا. اب ادھر دیکھیے، جو یہاں سے یہاں پہنچتا ہے سب سے پہلے وہ تبلیغی بن جاتا ہے. عمل 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 عمل، چھوڑیں یار فرقے کو، چھوڑیں یہ تحقیق چھوڑیں، بس تجھے یہاں سے پھر پکا ہو کے دیوبندی ہو جاتا ہے. اب وہ آہستہ آہستہ جا رہا ہے، یہاں سے پھر وہابی ہو جاتا ہے، یہاں سے پھر وہ غیر مقلد ہو جاتا ہے، اور یہاں سے پھر وہ مرزا بن جاتا ہے جیل میں. یہ ایسے ہی بنا ہے. اور ساتھ یہ بھی مغلوبہ آ گیا، یہ بھی آ گیا. اب انکار نہیں قرآن کا کر سکا. ٹھیک ہے، یہاں تک وہ پہنچ گیا ہے، یہاں تک پہنچ گیا. اور یہ خود کہتا ہے میں پہلے تبلیغی، پھر دیوبندی، پھر میں نے تحقیق سرچ کی تو وہابی بن گیا، غیر مقلد اہل حدیث ہو گیا. اب میں زیادہ ریسرچ کر بیٹھا ہوں. اب میں غامدی کو بھی اپنا استاد کہتا ہے. یہ جتنے بڑے بڑے ہیں ان کو جو گمراہ ہو چکے ہیں ان کو کیا کہے گا؟ اپنا استاد. پھسلا کہاں سے ہے؟ یہاں سے. یا افراط یا تفریط. اب اس کے اندر یہ بھی چیزیں ساری آ گئیں اور یہ بھی چیزیں ساری آ گئیں. اب وہ جناب والا کیا بن گیا؟ مجموع الضلالہ. ٹھیک ہو گیا. کس جماعت کے ساتھ رہنا ہے؟ بڑی جماعت کے ساتھ. اسی کے اندر خیر ہے. اب اس بڑی جماعت کا نام کیا ہے؟ جماعت کس کو کہا گیا؟ یہ میرے پاس الاحتجاج تبرسی ہے، علامہ تبرسی شیعہ رافضی، اس کی کتاب ہے الاحتجاج تبرسی، اور اس کا صفحہ ہے 394 اور 95. حضرت مولا علی شیر خدا سے پوچھا گیا. حضرت مولا علی شیر خدا خطبہ دے رہے تھے کہ ایک آدمی نے پوچھا یا امیر المومنین اخبرنی من اہل الجماعہ، جماعت والے کون ہیں؟ ومن اہل الفرقہ، فرقہ کون ہیں؟ ومن اہل البدع، بدعتی کون ہیں؟ ومن اہل السنہ، سنی کون ہیں؟ اس کا مطلب ہے پہلی صدی میں لفظ سنی آ رہا ہے. فقال ویحک اما اذا سالتنی فافہم عنی ولا علیک ان تسأل عن احد بعدی. فرمایا تجھ پہ افسوس ہو اب جب کہ تو نے مجھ سے پوچھ لیا ہے. یہ افسوس کیوں کہا؟ اس لیے کہ آپ خطبہ دے رہے تھے، اور جب خطیب خطبے کی انتہا پہ ہوتا ہے نا، وہ تو ایک کھڑا ہو جائے جی میرا سوال ہے، انہیں رب تو توڑے ہے نا، انہوں تجھ پہ افسوس ہو. بہرحال اب جب تو نے پوچھ لیا ہے تو میں تجھے ایسا جواب دوں گا کہ میرے بعد تو کسی سے یہ مسئلہ نہیں پوچھے گا، ونڈ کر دیا گا. اما آل الجماع فانا ومن اتبعنی وان قلوا. فرمایا جو جماعت کا تو نے پوچھا وہ میں ہوں اور میرے اتباع کرنے والے. ہم کیا ہیں؟ جماعت ہے. مولا علی نے کیا کہا؟ ہم جماعت ہیں. میں نے ابھی بتایا 1,44,000 ایک طرف، بقول رافضی 3 ایک طرف. جماعت کس کو کہیں گے؟ جو کثرت تعداد ہے اس کو جماعت کہیں گے. فرمایا وہ میں ہوں اور میرے ماننے والے. وذالک الحق عن امر اللہ تعالی وعن امر رسولہ، اور یہی اللہ کا امر ہے اور اللہ کے رسول کا امر ہے. نمبر 1 واما اہل الفرقۃ فهم المخالفون لی ولمن اتبعنی وان اکثروا. اور فرمایا جو فرقہ ہیں وہ ہمارے مخالفین ہیں، وہ ہمارے کیا ہیں؟ مخالفین ہیں. تیسرا واما اہل السنہ، اور تو نے پوچھا سنی کون ہے؟ فالمتمسکون بما سنہ اللہ لهم ورسولہ وان قلوا. فرمایا وہ تعداد میں اگرچہ تھوڑے ہوں، اگرچہ کوئی زمانہ آ جائے کہ وہ تھوڑے ہوں، لیکن وہ وہی ہوں گے جو اللہ کی کتاب کو تھامے ہوئے ہیں اور رسول اللہ کی سنت کو تھامے ہوئے ہیں. واما اہل البدع والمخالفون لامر اللہ تعالی ولکتاب ولرسولہ والعاملون برأیہم واہوائہم وان اکثروا. فرمایا کہ جو بدعتی ہیں وہ اللہ کی کتاب کے بھی مخالف ہیں. اب اللہ کی کتاب کیا کہتی ہے کہ سارے صحابہ کیا ہیں؟ جنتی. اور وہ کیا کہتے ہیں؟ 3 جنتی.
اللہ کی کتاب کیا کہتی ہے کہ سب ازواج رسول امہات المومنین ہیں، اور وہ کیا کریں گے؟ 2-4 امہات المومنین کی توہین کریں گے۔ اللہ کی کتاب کہتی ہے کہ ازواج رسول کو طلاق دینے سے اللہ نے روک دیا کہ اے محبوب ان کو طلاق نہیں دینی، لیکن وہ کیا کہتے ہیں جی؟ نبی پاک علیہ السلام نے حضرت علی کو کہا تھا میرے تو بعد عائشہ نو طلاق دے دی۔ اندازے لگائیں۔ تو فرمایا یہ اہل ہوا ہیں، اگرچہ یہ تعداد میں بڑھ بھی جائیں، ملکوں کے ملک بنا لیں۔ پتہ کیا چلا؟ لفظ اہل سنت کس کی زبان پہ آیا جی؟ حضرت مولا علی شیر خدا۔ کتنے سوال کیے گئے تھے؟ جماعت کون ہے، فرقہ کون ہے، بدعتی کون ہے، اور سنی کون ہے؟ تو سنی کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ سنی ہی کتاب و سنت کو تھامنے والے ہیں۔ ایک اب دوسرا حوالہ میں دے رہا ہوں، کشف الغمہ، کشف جلد 1 ہے، یہ شیخ اربلی ہیں، 693 ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے، شیعہ عالم۔ کتنے سال پرانے ہیں بھائی؟ کتنے 100 سال پہلے انتقال ہو گیا جی؟ 750، 755۔ یہ ایک عالم ہے۔ یہ کیا لکھتے ہیں؟ کشف الغمہ جلد 1 صفحہ 97 پہ حدیث لائے۔ حدیث، اس کا مطلب ہے کہ حدیث کا مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کی بات، یعنی اب دیکھیے اہل سنت کی تعریف اور اہل سنت کی مدح رسول پاک کی زبانی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا ومن مات علی حب آل محمد مات شہیدا، جو اہل بیت کی محبت میں مرتا ہے وہ کیا مرے گا؟ شہید مرے گا۔ الا ومن مات علی حب آل محمد مات مغفور اللہ، وہ بخشا ہوا مرے گا۔ الا ومن مات علی حب آل محمد مات تائبا، تائبوں کے توبہ کرتے ہوئے دنیا سے جائے گا۔ الا ومن مات علی حب آل محمد مات مؤمنا مستکمل الایمان، پختہ ایمان والا ہو کے مرے گا۔ کس کی محبت میں؟ اہل بیت کی محبت میں، پکا ایمان۔ الا ومن مات علی حب آل محمد بشرہ ملک الموت بالجنہ، جب اس کی جان نکلے گی تو ملک الموت اسے جنت کی کیا دے گا بھی؟ جنت کی بشارت۔ اگلا انعام ومنکر نکیر، پھر اس کو کون جنت کی بشارت دیں گے؟ منکر نکیر دیں گے۔ الا ومن مات علی حب آل محمد یزف الی الجنۃ کما تزف العروس الی بیت زوجہا، قیامت کے دن اسے دلہن کی طرح سجا کے جنت کے اندر بھیجا جائے گا۔ ٹھیک ہو گیا۔ الا ومن مات علی حب آل محمد فتح لہ من فی قبرہ بابان الی الجنہ، جنت کے دروازے، 2 دروازے اس کے لیے کھول دیے جائیں گے قبر سے ہی۔ قبر میں پہنچے گا، قبر سے ہی 2 کھڑکیاں کھل جائیں گی جنت کی۔ جو کس کی محبت میں مرا؟ اہل بیت کی۔ الا ومن مات علی حب آل محمد جعل اللہ قبرہ مزار ملائکۃ الرحمہ، اللہ اس کی قبر کو جو ہے وہ فرشتوں کی زیارت گاہ بنا دے گا، دن رات فرشتے اس کی قبر کی زیارت کریں گے۔ الا ومن مات علی حب آل محمد مات علی السنۃ والجماعہ، جو اہل بیت کی محبت میں مرے گا وہ سنی مرے گا۔ کیوں نہیں آخر شیعہ مرے گا؟ جو سنی مرے گا قبر میں جنت کے دروازے کھل جائیں گے، فرشتے اس کی زیارت کریں گے، ملک جنت کی بشارت دے گا، شہید مرے گا، مغفور مرے گا، تائب مرے گا، پختہ ایمان والے مرے گا، سارا کچھ مرے گا، سنی مرے گا۔ ہاں جی، یہاں کیوں نہیں لکھا مات علی التشیع؟ وہ شیعہ ہو کے مرے گا۔ ہاتھ برہانکم ان کنتم صادقین، دے اس کی دلیل، یہی حدیث بیان ہی۔ یہ بہار الانوار ہے، جلد اس کی 7 الامامہ، وہی 23 سے لے کر 27 جلدوں تک۔ اس کا صفحہ ہے 729۔ یہ حدیث پہلے کس کتاب میں تھی؟ کشف الغمہ، اب بہار الانوار، دونوں کتابوں میں وہی حدیث ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، الا ومن مات علی حب آل محمد مات مغفور اللہ، الا ومن مات علی حب آل محمد مات تائبا، الا ومن مات علی محمد مات مستکمل الایمان، مات مومنا مستکمل الایمان، الا ومن مات علی حب آل محمد بشرہ ملک الموت بالجنہ ثم منکر ونکیر، الا ومن مات علی حب آل محمد یزف الی الجنۃ کما تزف العروس الی بیت زوجہا، جس طرح دلہن کو دولہا کے گھر میں سوار کے بھیجا جاتا ہے، اس طرح قیامت کے دن پروٹوکول کے ساتھ اس کو کہاں بھیجا جائے گا؟ اور دلہن اپنے آپ آندھی ہے کہ دلہن کو لین جان دینا ہے، تو یوں جنت میں وہ اس کے قبر سے فرشتے لے کر اسے جنت میں پہنچے گے۔ آگے فرمایا اس کا مطلب وہ نہیں کہ ووٹی چھوٹی بنان گئے، مثلا پروٹوکول کے ساتھ لے جائیں گے۔ الا ومن مات علی حب آل محمد مات، آگے فرمایا زوارا
कबरहुल मलाइकत बिर्रहमा, रहमत के फरिश्ते उसकी कब्र की क्या करेंगे? ज़ियारत करेंगे। अला व मम माता अला हुब्बि आले मुहम्मदिन माता अला सुन्नत वल जमाअ, वो किस हालत में मरेगा? सुन्नी होकर मरेगा। तो मौला अली शेर खुदा ने क्या कहा कि सुन्नी वो है जो किताब व सुन्नत को थामने वाले हैं, और जो अहले बैत की मोहब्बत में मरे, रसूल कायनात ने क्या क्या, वो किस हालत में मरेगा? अहले सुन्नत मरेगा। दूसरा फरमाया फिरकों से बच के रहना, बड़ी जमात के साथ जुड़ जाना, और बड़ी जमात हर दौर में, ये तो हज़रत इमाम जाफर सादिक तक इनकी रवायात हैं कि 17 भी नहीं हो सके। कितने? 17। हज़रत इमाम बाकिर से ये रवायत लाए हैं। हज़रत इमाम बाकिर ने एक शिया से पूछा, बताओ कूफे में कितने शिया हैं? उसने कहा जी 50,000 होंगे। फरमाया फिर भी? कहने लगा जी 1 लाख होंगे। फरमाया फिर भी? कहने लगा जी आप बता दें। फरमाया 3 भी शिया होंगे तो मैं तानू सच्चियां गल्लां दसनियां सी। इसका क्या मतलब है कि इमाम बाकिर के ज़माने में 3 शिया भी, तो कसरत से जो मशरक़ व मगरब में मुसलमान थे वो सारे क्या थे? और अहले सुन्नत की तारीफ मैंने क्या की? जो नबी कायनात अलैहिस्सलाम के बाद सबसे पहला खलीफा किसको मानते हैं? हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर को, फिर सैयदना फारूक आज़म को, फिर सैयदना, और फिर हज़रत सैयदना मौला अली शेर। इसीलिए मौला अली शेर खुदा ने ये कहा, ये भी बिहारुल अनवार के अंदर है, इसके अंदर मौला अली का शेर ये जुमला मौजूद है, मल्लम यकुल इन्नी राबिउल खुलफाए फअलैहि लानतुल्लाह, जो मुझे चौथा खलीफा तस्लीम नहीं करता उस पे खुदा की लानत हो। ये क्या कहते हैं? खलीफा तुहू बिला फसल। और मौला अली क्या कहते हैं? मैं कौन सा खलीफा हूं, पहला या चौथा? चौथा खलीफा हूं। तो 3 खलीफा कौन है? हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर, फारूक आज़म और हज़रत उस्मान गनी। नाजुल बलागा से हमने खुतबात में से खुतबा नकल किया, अब मकतूबात में से एक खत। वैसे तो कई खतूत हैं नाजुल बलागा में से, सिवाय 1-2 बारतों के शिया को कुछ नहीं मिलने वाला। पहले हमें बड़ी टिल देते थे, पढ़े 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 पढ़े, तो जब हमने पढ़ना शुरू की, नहीं जी नहीं जी नहीं जी, ठीक है। मसलन एक बंदे ने मुझे सवाल किया, सवाल यह है कि इमाम जाफर सादिक, सवाल समझिएगा, इमाम जाफर सादिक की फिका का नाम क्या है जी? फिका जाफरिया, फिका जाफरिया। और इमाम आजम के शागिर्द हैं, इमाम जाफर सादिक के शागिर्द हैं इमाम आजम अबू हनीफा। तो आपकी फिका का क्या नाम है? फिका हनफी। वो सवाल करने वाले ने सवाल ये किया, आप उस्ताद की फिका को क्यों नहीं मानते, आप शागिर्द की फिका को क्यों मानते हैं? हाँ जी, और ये उस्ताद है इमाम जाफर सादिक। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा ने कहा था, अगर मुझे इमाम जाफर सादिक की सोबत में 2 साल मुयस्सर ना आते तो मैं हलाक हो जाता। शागिर्द हैं, तो सवाल टेक्निकल है, आप उस्ताद की फिका को क्यों नहीं मानते, आप शागिर्द की फिका को क्यों मानते हैं? इसका 2 जवाब है। तहकीकी जवाब है, इमाम जाफर सादिक ने फिका लिखवाई नहीं है। इमाम जाफर सादिक ने फिका, इस पर बड़े दलाइल हैं, लेकिन मैं मोटी सी दलील दे देता हूं। मैंने उसे कहा, मुझे ये बता कि इमाम जाफर सादिक बड़े हैं या हजरत मौला अली बड़े हैं? बताइए जी। मौला कायनात शेर यज़दा बाप है, ये बेटे हैं, दादा पोता है ना। मुझे ये बता, मौला अली शेर खुदा है जिनके बारे में नासी आई है, इमाम जाफर सादिक अहले बैत में से हमारे इमाम है, सर माथे का ताज है, वली भी हैं, इमाम भी हैं, गौस भी हैं, कुतुब भी हैं, लेकिन हदीस में इनका नाम नहीं आया क्योंकि ये ताबी बनते हैं, बाद में पैदा होने वाले हैं, लेकिन हमारे मोतबर हैं। लेकिन मौला अली तो वो हैं कि जुबान रसूल में बार बार अली का नाम आया है, अली हक के साथ और हक अली के साथ, कुरान अली के साथ अली, ये आया है ना। मैंने कहा मौला अली शेर खुदा की फिका और पोते की फिका में मुझे आप बताएं, मौला अली शेर खुदा और इमाम जाफर सादिक की फिका एक दूसरे की जिद हो सकती है? कहने लगा नहीं। मैंने कहा अगर मैं जिद दिखा दूं तो या तो इसका इनकार करना पड़ेगा कि हजरत अली का मसला गलत है, या ये बताना पड़ेगा इमाम जाफर सादिक का मसला गलत है। और हम कहते हैं दोनों का गलत नहीं है, क्योंकि इन्होंने फिका नहीं बनाई, बाद वालों ने बना के इमाम जाफर सादिक की तरफ मंसूब की है। कहने लगा जी कोई मसला गलत नहीं। मैं क्या अभी बता देता हूं, फिका जाफरिया में 5 नमाजों का वक्त कितना है? नंबर 1 फजर, नंबर 2 जोर, और जिसको क्या कहते हैं जी जोहरैन, और मगरब और इशा, इसको क्या कहते हैं मगरबैन। ये कितने वक्त हैं जी? 3। मैंने कहा कि ये पोते की फिका है बकौल तुम्हारे,
पोते ने क्या किया, 5 नमाजों के कितने वक्त किए, 3। मैंने कहा नाजुल बलागा में मौला अली ने 5 नमाजों के 5 वक्त बताए हैं। अब बताइए दादा ठीक है या पोता ठीक है? हम कहेंगे दोनों ठीक है। तो हमने अपनी तरफ से फिका बनाकर इमाम जाफर सादिक की तरफ मंसूब की है। नाजुल बलागा का मकतूब नंबर 52 है। क्या लिखा है? जब मौला अली शेर खुदा ने अपने ज़माने खिलाफत में मुख्तलिफ शहरों के गवर्नरों को खत लिखा, उसमें फरमाया जोर की नमाज पढ़ाओ उस वक्त के सूरज इतना झुक जाए कि बकरियों के बाड़े की दीवार का साया उसके बराबर हो जाए। यानी जब साया क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। साया बराबर हो तो क्या नमाज पढ़ानी है जी, जोर। फरमाया असर की नमाज उस वक्त पढ़ा देना चाहिए कि सूरज अभी रोशन और जिंदा हो और दिन अभी बाकी हो के 6 मील का सफर तय किया जा सके। तो असर कब पढ़ानी है कि नमाज के बाद कितने मील का सफर, 6 मील का बंदा कर सके। और मगरब की नमाज उस वक्त पढ़ाओ जब रोजादार रोजा इफ्तार करता है, जब मगरब का वक्त हो गया और हाजी अरफात से वापस जाते हैं। और इशा की नमाज मगरब की सुर्खी गायब होने से, मगरब की सुर्खी सारी गायब हो गई और हर तरफ क्या छा गई, स्याह रात छा गई। फरमाया तब से लेकर 1/3 हिस्से तक ये इशा की वक्त है। और सुबह की नमाज उस वक्त पढ़ाओ जब बंदा बंदे को पहचान ले, जनी रोशनी में। ठीक हो गया, अंधेरे विच नहीं। ये साढ़े तो भी पहले बांगा देंदे होंदे ने, हाँ जी, हमारी अजान से भी पहले 15 मिनट पहले अजान पढ़ देते हैं। तो मैंने कहा मौला अली शेर खुदा 5 नमाजों के 5 वक्त बताएं। फिका जाफरिया में बकौल इमाम जाफर सादिक कितने वक्त बताएं, 3। मैंने कहा मुझे बताएं क्या फिका जाफरिया वाकई फिका अलविया हो सकती है? अब जवाब कोई नहीं था। हमने जब पढ़ा नहीं तो जिद थी नाजुल बलागा पढ़ो, और जब पढ़ी तो हुण साडी नहीं। इनकार किया हसन अल्लाह यारी ने भी, और बड़े बड़े शिया भी इनकार कर रहे हैं, नहीं जी हमारी नहीं, हमारी नहीं। पहले तो टिल दे रहे सी। इंशाल्लाह नाजुल बलागा के तमाम खुतबात में से आपको तकरीबन 100 के करीब खुतबात में यूं जमा सिर्फ टाइटल दूंगा कि ये चेक करना, ठीक है। अच्छा, सुन्नी कौन है जी? जो पहला खलीफा किसको मानते हैं? तवज्जो कीजिएगा, हजरत अबू बकर सिद्दीक। दूसरा खलीफा हजरत फारूक आजम। तीसरा खलीफा हजरत उस्मान गनी। चौथा खलीफा हजरत मौला अली। ये सुन्नी है। जो इस तरह माने वो कौन है? जो इस तरह माने वो कौन है? तो इसी तरह ही मौला अली ने माना है। तो जो नहीं आपने की, जो इस तरह माने वो कौन है? जो इस तरह माने वो कौन है? इसी तरह मौला अली ने माना है। तो मौला अली भी क्या हुए? निकालिए जी, ये नाजुल बलागा देते हैं जी। हमने अब पढ़ना शुरू कर दी है। मकतूब नंबर 6, मकतूब नंबर 6 नाजुल बलागा। मौला अली शेर खुदा ने खत लिखा हजरत अमीर मुआविया को। किनको खत लिखा? चूंकि आपकी खिलाफत को हजरत अमीर मुआविया ने तस्लीम नहीं किया, अब उन्हें खत लिख रहे हैं कि मेरी खिलाफत पर एतराज किस बात का। अब वो जवाब दे रहे हैं कि मेरी खिलाफत सही कैसे है। अब कह रहे हैं, फरमाया, मैं तर्जुमा पढ़ देता हूं जो इन्होंने लिखा। जिन लोगों ने अबू बकर और उमर और उस्मान की बायत की, अबू बकर उमर उस्मान की बायत की, उन्होंने मेरी बायत की, उन्होंने ही मेरी बायत की। नंबर 1। अच्छा, मेरे हाथ पे उसी उसूल के मुताबिक बैत की जिस उसूल पर वो इनसे बैतें कर चुके थे। आगे फरमाया, और इस की बिना पर जो हाजिर है उसे फिर नजर सानी का हक नहीं, जो यहां हाजिर है उसे नजर सानी का हक नहीं, जो यहां हाजिर था उसे नजर सानी का हक नहीं, जो यहां हाजिर था उसे नजर सानी का हक, जो यहां हाजिर है उसे भी नजर सानी का हक नहीं, और जो बर वक्त मौजूद ना हो उसे रद्द करने का भी इख्तियार नहीं। अगर जो यहां मौजूद नहीं था जब इनको खलीफा बनाया गया, उसको इख्तियार, उसको रद्द करने का इख्तियार नहीं, रद्द करने का इख्तियार नहीं, रद्द करने का इख्तियार, रद्द करने का इख्तियार। अगली बात फरमाया, और शूरा का हक, शूरा, शूरा पार्लियामेंट ऑफ इस्लाम, फरमाया शूरा का हक मुहाजिरीन को है और अंसार को है। किन को है जी? अंसार को है। इनको किन्होंने खलीफा चुना? मुहाजिरीनों अंसार ने। इनको किन्होंने चुना? मुहाजिरीनों अंसार। इनको किन्होंने चुना? इनको किन्होंने चुना? अगली बात फरमाया, वो अगर यानी मुहाजिरीनों अंसार
کسی پر ایکا کر لیں، کسی پر ایکا کر لیں. اگلے الفاظ سمجھنے والے ہیں، قربان جائیں. اور اسے خلیفہ مان لیں، اور اسے خلیفہ مان لیں. تو اسی پہ اللہ کی رضا ہے، رضا ہے، رضا ہے، اللہ کی رضا ہے. تو اللہ اس پر بھی راضی، اس پر بھی راضی، اس پر بھی راضی، اس پر بھی. اگلی بات اور خوشنودی سمجھی جائے گی. اب جو کوئی ویکھیا اگو کھا گیا لفظ اے موت پئی ہے اسرافزی نو، مفتی جعفر حسین نو، میں الفاظ پڑھ دیتا ہوں. فرمایا فَإِنْ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ رَجُلٍ، جس پر یہ اکٹھے ہو جائیں، جس پر یہ اکٹھے ہو جائیں، وَسَمُّوهُ إِمَامًا، اور اسے امام کہہ دیں. تو امام اس کو بھی کہا، اس کو بھی کہا، اس کو بھی کہا، یہ چاروں کیا بنے؟ امام. فرمایا وَكَانَ لِلَّهِ ذَلِكَ لِلَّهِ رِضًا، اللہ اس کی امامت پہ راضی ہے، اللہ اس کی امامت پہ راضی ہے. تو مولا علی اسی ترتیب سے خلافت کو مان رہے ہیں. تو مولا علی بھی کیا ہوئے؟ کیونکہ شیعہ کا معنی ہے جو ہے مولا علی کو پہلا خلیفہ مانے، اور سنی وہ ہے جو حضرت ابو بکر کو، پھر حضرت عمر کو، پھر حضرت عثمان کو، پھر مولا. اب بتائیے سنیوں کا وجود اب سے ہے یا پہلی صدی سے ہی ہے؟ پہلی صدی سے صحابہ سے ہے. اور ہم ہر دور میں کیا رہے ہیں؟ بڑی جماعت رہے ہیں، چھوٹی جماعتیں نہیں رہے. کلیئر ہوگی بات یہ؟ چلیں.